بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج دو بڑے اہم فیصلے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو بری کر دیا العزیزیہ ریفرنس میں، اینٹیسپیٹڈ تھا۔ نیب نے کہا کہ جناب یہ آپ ریمانڈ کر دیں ٹرائل کورٹ کو، لیکن خواجہ عامر فاروق صاحب نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی، یہ نیک کام تو ہمارے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کے جو مقدمے ہیں، ان کی بریت کے مقدمے، وہ جس چیز کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ بیٹھ جاتے ہیں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد، فیصلہ سناتے ہی نہیں ہیں۔ اور بلکہ جو توشہ خانہ کیس کا جو ٹرائل ہوا تھا وہ انہوں نے خواجہ عامر فاروق صاحب نے اس طرح کے آرڈر کیے کہ وہ بہت آسانی ہوئی جج صاحب کو فیصلہ کرنے میں، اور عمران خان صاحب کے جو بنیادی رائٹس ہیں وہ بھی پورے نہیں اس میں کیے گئے۔ تو آج بھی خواجہ عامر فاروق صاحب نے ان کی سربراہی میں جو 2 ممبر بینچ ہے، میاں گل حسن اورنگزیب، ظاہر ہے وہ تو جونیئر جج ہیں، تو خواجہ صاحب بھی پریویل کر رہے تھے، تو جس طریقے سے وہاں پر وہ بڑھ چڑھ کر آگے آ کر اب نیب نے کہا جی کہ آپ یہ واپس کر دیں، ریمانڈ کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں ریمانڈ نہیں ہوئے گا کیونکہ اس میں تو ٹائم لگ سکتا ہے، تو یہ فیصلہ ہم ہی کریں گے۔ تو جناب جو اب کیونکہ فیصلہ معطل ہو گیا، تو اس لیے جو نااہلی تھی اس کیس میں وہ بھی نواز شریف صاحب کی ختم ہوگی۔ اب ان کے لیے صرف ایک نااہلی کا وہ ہے فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 62(1)(f) کے تحت انہیں ڈکلیریشن دیا کہ وہ جھوٹ بولنے والے، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے ایک اکاؤنٹ چھپایا جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے بیٹے کی کمپنی کا اکاؤنٹ تھا اور میں نے اس میں تنخواہ نہیں لی تھی اس لیے، لیکن معاملہ اتنا آسان سمپل نہیں تھا۔ اس اکاؤنٹ سے بہت سارے پیسے ٹرانسفر کیے انہوں نے نواز شریف صاحب نے، تو وہ بیسیکلی انہوں نے یہ پولیٹیکل سٹنٹ بنایا یہ کہ جی مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں فارغ کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس اکاؤنٹ کی وجہ سے ان کی ٹیکس ڈیٹیل جو تھیں وہ پاکستان کے جو اتھارٹیز تھیں ان سے چھپ گئی تھیں، اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں وہ بھیجے گئے باہر، اور ان کا سورس اور اس حوالے سے کوئی سوال میاں صاحب سے نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی ڈیٹیل ہی پاکستان کے اتھارٹیز کے پاس نہیں تھی۔ اقامہ جب مل جاتا ہے تو اکاؤنٹ جب کھل جاتا ہے وہاں پر تو پھر وہ پاکستانی ٹیکس پیئر کنسیڈر نہیں ہوتے، وہ یو اے ای کے ٹیکس پیئر تھے، تو اس لیے ان کی جو کوئی بھی جو انفارمیشن ہے وہ پاکستانی حکام کے پاس نہیں تھی، اور اسی بنیاد پر کہ آپ نے جھوٹ بولا، کیونکہ 62(1)(f) کہتا ہے رائچس اور سگیشیس، سچ بولنے والا، راست، یعنی تو وہ ایک انہوں نے وائلیشن کی تھی، تو اس کے لیے وہ ابھی تک موجود ہے۔ اب اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سوو موٹو لے لیا اور ایک اور کیس میں، اور اس میں کہا ہے کہ یہ تو بڑی پرابلم ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ اور ہے، الیکشن ایکٹ میں اس سزا کو 5 سال کر دیا گیا، تو اس لیے یہ عوامی مفاد میں ہے۔ تو جس طرح پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ خلاف قانون ہے، بہت سارے وکلاء کا خیال ہے کہ پرسن اسپیسیفک جو 184(3) کے جو ایکشنز ہیں ان کو وہ بھی کویسچنیبل ہیں، لیکن بہرحال اب ایک بینچ بنایا جائے گا اور وہ اس کو سنے گا، اور نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کا معاملہ بھی سیٹل ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک اور ویلاگ میں یہ بات بتائی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2 سال کی ایکسٹینشن انہیں ملے گی کیونکہ ججز کی جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کی اس کو بڑھانے کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، تو اس کے جو پہلے بینیفیشری ہیں وہ ہوں گے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں آج دوسری طرف عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یعنی ایک طرف تو مرا ہوا جو ایک وزیر اعظم ہے ذوالفقار علی بھٹو، اس کے کیسز کو سنا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ایک زندہ سابق وزیر اعظم ہے اس کے کیسز کو نہیں سنا جا رہا، اور وہ آج اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ تو ان کے ساتھ جو آج ہوا وہاں پر وہ بالکل اس میں آج ان کے وکلاء نے اس بات پر بڑی شدید تنقید کی کہ یہ کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایک بڑی شیشے کی ایک دیوار لگا دی گئی اور صحافیوں کو بالکل پیچھے عدالت سے اتنی دور بٹھایا گیا کہ نہ تو وہ ججز کی بات سن سکتے تھے، نہ وہ وکلاء کی بات سن سکتے تھے،
اور نہ ہی وہ عمران خان صاحب کی سے بات کر سکتے تھے یا ان کی کوئی بات سن سکتے تھے۔ تو اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ کون سا اوپن ٹرائل ہے، یہ تو ایک مذاق ہے۔ اور جج صاحب جب عمران خان نے صحافیوں سے بات کرنے کی کوشش کی، جو مجھے ذرائع نے اندر سے خبر دی ہے، تو اس وقت جو جج صاحب ہیں وہاں پر خصوصی عدالت کے، انہوں نے کہا عمران خان کو کہ آپ یہ بات نہ کریں صحافیوں سے، پہلے ہی بڑا ایک صحافی سفر کر چکا ہے۔ وہ ایک صحافی کو، احتشام عباسی جو بول کے رپورٹر تھے، کیونکہ ان کو انتظامیہ نے نکال دیا اس لیے کہ انہوں نے باہر آ کے مختلف جگہوں پر جو انٹرویوز دیے اور بتایا کہ اندر کیا ہوا تھا، تو جج صاحب نے کہا کہ وہ تو صحافی پہلے ایک نوکری سے چلا گیا، تو عمران صاحب آپ صحافیوں سے بات نہ کریں۔ اس پر عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ جج صاحب آپ کا کیا ایشو ہے؟ اگر کوئی صحافی اس کی کوئی جاب جاتی ہے یا نہیں جاتی، یا وہ اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، آپ جج ہیں، آپ مقدمے پہ فوکس کریں۔ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ نہ 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 صحافیوں سے بات نہ کریں، وہ تو ایک صحافی کی جاب چلی گئی احتشام عباسی کی۔ تو احتشام عباسی نے تو اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، وہاں پر وکیلوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی تو زندگی بدل گئی ہے، اس کے تو چینل پہ سبسکرائبر بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں، اس کو تو بہت فائدہ ہو گیا۔ تو یہ اب آپ مجھے دیکھیں، بتائیں، یہ اس طرح کے وہاں پر جو ٹرائل ہے اس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک طرف تو نواز شریف صاحب کو بریت بھی ہو رہی ہے، اور ان کا جو ایک 62(1)(f) کے تحت سزا کا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ٹرائل کو اس طریقے سے آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا بشرا بی بی صاحبہ کو جو عدت کا جو معاملہ ہے اس میں ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے وہاں پہ جج صاحب جو ہیں مجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب نے، بڑا اس پر بھی بڑی تنقید ہے، سوشل میڈیا پر بھی تنقید ہے، اور لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انصاف لینے کے لیے یہ تو مرنا پڑے گا آپ کو، اگر سپریم کورٹ سے انصاف لینا ہے تو آپ کو مرنا پڑے گا۔ بہرحال عمران خان نے آج اپنے وکلاء کے ذریعے جو کشمیر کے اندر جو سٹیٹس کی بات تھی، اس میں جو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر بڑی سخت تنقید کی، اور کہا کہ یہ جو 370 کو تبدیل کر کے تو جو حیثیت بدلی گئی، اسی بنیاد پر میں نے کشمیر انڈیا کے ساتھ تمام جو ہر طرح کے معاملات تعلقات کو ختم کیا تھا، کہ جب تک یہ واپس نہیں آتا سٹیٹس ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ اور یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف یہ صرف اور صرف انڈیا سے دوستی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کے جو اصلی جو مفادات ہیں اور ہمارے جو اصلی ایشوز ہیں اس پر ایک طرح سے سودے بازی کی جا رہی ہے۔ تو بڑا ڈیٹیلڈ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کے وکیل انہوں نے اپنے وکیل کو دی، جو انہوں نے جاری بھی کی۔ بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین انشاءاللہ اطلاعات اس حوالے سے دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔